شیئر کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ آیت نمبر 39-40۔ کل یہ آیتیں ہو گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو بندے جیل میں گئے تھے، اور یہ آپ کے جیل جانے کے بعد گئے تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک خواب بیان کیا۔ ایک نے اپنا بیان کیا، دوسرے نے اپنا بیان کیا۔ یہ خواب سچے تھے یا یہ خواب جھوٹے تھے؟ دو مشہور صحابہ ہے، ایک کا نام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دو بندوں نے یہ خواب دیکھے تھے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن جب انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تو ان میں سے ایک آدمی چونک گیا کہ یہ جو خواب ہے یہ تو بڑا خطرناک ہے، میرے لیے اس میں کوئی اچھی خبر ہی نہیں۔ اور دوسرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ خواب انہوں نے دیکھے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ خواب بنائے اور ان کے سامنے پیش کیے کہ یوسف علیہ السلام کی جیل کے اندر نیکی کے اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ محبت کے اعتبار سے ایک چرچا تھا، ایک نام تھا۔ انہوں نے اپنے کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے خواب بنائے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے ان خوابوں کی تعبیر بتائی جو کہ خواب نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے خواب نہیں دیکھے، تو ہم نے ویسے ہی کہا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ خواب دیکھے تھے یا نہیں، یا ویسے کہا، لیکن جو میں نے اس کی تعبیر بتائی، اب فیصلہ اللہ کے ہاں یہی ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ تو جب انہوں نے خواب بتائے تو خواب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی، ان کو توحید کی دعوت دی، اور پھر پہلے اپنا ذکر کیا، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور پھر ان کو مخاطب کیا، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو ان میں سے کوئی بھی خدائی کے درجے پر فائز نہیں ہے، نہ ان کے اندر خدائی کوئی صفات موجود ہے، بس تمہیں خود ہی ان کے لیے نام تجویز کر دیے کہ یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ فلانے فلانے، یہ خدا ہے۔ یہی نام تمہارے باپ دادوں نے رکھے تھے، تم بھی رکھ رہے ہو۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ، فیصلہ جو چلے گا وہ صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے ارادے اور ہوتے ہیں، انسان کی تدبیر اور ہوتی ہے، انسان کے منصوبے اور ہوتے ہیں، اور خدا کا فیصلہ اور ہوتا ہے۔ ایک آدمی جا رہا ہے، وہ اپنے منصوبے پہ جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جہاد کی تیاری فرما رہے تھے، فرشتہ آگے کہ آپ کا وقت آ چکا ہے۔ سلیمان علیہ السلام آگے آئے گا، سورہ سبا میں بیت المقدس کی تعمیر جنات سے کروا رہے تھے، لیکن ادھر اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ کے جانے کا وقت آیا ہے۔ عرض کی یا اللہ بیت المقدس کیسے بنے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنے گی، اور جس محراب میں وہ کھڑے تھے لاٹھی کا سہارا لے کے،
اسی لاٹھی کے اوپر وہ کھڑے نظر آئے اور ان کی روح نکل چکی تھی، اور جب وہ لاٹھی نیچے سے دمک نے کھائی کچھ عرصہ بعد سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ جنات کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ تو ہم 1 سال سے لگے ہوئے ہیں اور ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کھڑے ہیں اور حرکت نہیں کر رہے، اور یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیر جو ہے مکمل ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، ڈاکٹر کہتے آپریشن کر دو، دل کے وال بندیں، آپریشن کی وجہ سے یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، آپریشن کی وجہ سے وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ تو لوگوں کا ارادہ اور ہوتا ہے اور اللہ کا ارادہ اور ہوتا ہے۔ صبح نکلتے ہیں کام کاج کے لیے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور واپس اس کی ڈیڈ باڈی آ جاتی ہے۔ ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی اللہ نے حکم دیا کہ تم میری ہی عبادت کریے، اسی کی یعنی میری عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس خدا کو چھوڑ دو اور غیر کی عبادت کریں؟ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سیدھا دین ہے۔ اب یہ دین اسلام کو دین قیم کہا ہے۔ قیم کے 2 معنی ہے، ایک تو قیم کا معنی ہے مضبوط، اسی وجہ سے اسلام کو دین متین بھی کہتے ہیں، حبل متین قرآن کو بھی کہتے ہیں اور اسلام کو بھی کہتے ہیں کہ یہ مضبوط دین ہے۔ مضبوط کا مطلب یہ ہے کہ پروپیگنڈا کرنے والوں کے پروپیگنڈے سے اور اس کے مقابلے میں جعلی دین بنا کر، جعلی نبوتوں کے دعوے کرا کر، جعلی ولایتوں کے دعوے کرتے ہوئے اس دین کو ختم نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اس دین کو ختم کر دے۔ اور لوگوں نے کوشش کی ہے، قرآن کریم بنانے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس، دوسری یہ عقل و فطرت کے موافق ہے۔ کوئی چیز دین اسلام کے اندر ایسی نہیں ہے احکام کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، کہ وہ فطرت کے موافق نہ ہو، عقل کے موافق نہ ہو، ورنہ دنیا اتنی جدت کی طرف چلی گئی اور عیسائیت کو لوگوں نے، جن لوگوں نے تحریف کی تھی عیسائیت میں، تو لوگوں نے اس عیسائیت کو الگ کر دیا، ادھر پھینک دیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے جو تحریفات کی تھی وہ دین متین کا حصہ نہیں تھا۔ جب حصہ نہیں تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو دنیاوی امور کے اندر رکاوٹ ہے، ہمارے آزادی کے اندر رکاوٹ ہے، ہماری کامیابی اور ہمارے نئے منصوبوں ارادوں کے درمیان یہ رکاوٹ ہے۔ دوسرے قیم کا معنی ہے سیدھا۔ سیدھا کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ لکڑی جو کلاڑی میں یا کسی اور میں دستے کے طور پر ڈالی جاتی ہے تو اس کو چھل کے اتارتے ہیں، اس کے اندر گرے ختم کرتے ہیں، اس کو ملائم بنا کر ڈال لیتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں آپ کے بیٹ کا دستہ ہے، آپ کے ہاکی کی جو لاٹھی ہے اس کو ہموار کیا جاتا ہے اوپر سے، تو وہ جو سیدھی لکڑی ہے اس کو قیم کہتے ہیں۔ اور دین اسلام یہ بالکل سیدھا ہے۔ سیدھا اس معنی میں ہے عمل کے اعتبار سے انسان کے اوپر کوئی بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، اور اس اعتبار سے بھی یہ بالکل سیدھا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، مثال یہ دی کہ ایک سیدھی سڑک ہے، راستہ، اس سڑک پر دونوں طرف گھر بنے ہوئے، دائیں بھی بائیں بھی، مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہے۔ یہ جو سیدھی سڑک ہے اس کے بالکل آخر میں دیوار ہے، آپ یوں سمجھ لیں بن گلی ہے، ادھر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، او لوگوں میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ اور یہ جو لوگ کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، اس آدمی کو اوپر سے رہنمائی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ۔ اب یہ جو شارع عام ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کے دائیں بائیں طرف جو گھر بنے ہوئے ہیں ان گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سخت گرمی ہے، اب ایک جگہ سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، دوسری جگہ سے ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، تیسری جگہ میں نشے تماشے شرابوں کی چیزیں ہیں، چوتھی جگہ میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بلا رہی ادھر آؤ۔ تو یہ آدمی جب یہاں سے جانے لگا تو ہر دروازہ کھلا ہے اور اس میں ایسی چیز موجود ہے جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کر دے، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے جو دیوار کے آخر پر کھڑا ہوا ہے، بن گلی کے آخر میں، ان دروازوں کی طرف جانا نہیں،
ادھر آؤ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، دین القیم ہے، دین القیم، یہ بلانے والا میں ہو، مجھے جو رہنمائی ہو رہی ہے اوپر کی طرف ہو رہی ہے، اور یہ جو دائیں بائیں ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ ٹھنڈی خوشبو نہیں ہے، یہ ٹھنڈی ہوا نہیں ہے، یہ ٹھنڈی خوشبو نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو رسول تک، اور رسول جو تمہیں خدا تک لے جا رہا، یعنی لے جا رہا ہے، خدا کی رضا کی طرف تمہیں لے جا رہا ہے۔ یہ ہوا کے جھونکے، یہ خوشبو، یہ لڑکیاں، یہ دوسری سہولتیں، یہ آراستہ ہوئی چیز ہے، یہ آپ کو کہہ رہے ادھر آؤ، تاکہ آپ اللہ کے رسول کی طرف نہ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک الدین القیم، دین قیم کہنے کی دوسری وجہ، انسان کا جو آغاز وہ آدم علیہ السلام سے ہے، وہ تمام انسانیت کے باپ ہے، وہ نبی بھی ہے۔ اس وقت سے اللہ رب العزت نے جب انسانیت کو پیدا کیا، انہی کو نبی بنایا، اور وہی سے ان انسانوں کی رہنمائی شروع ہو گئی ہے اللہ کے ساتھ ملانے کی، اللہ کا دین اور اللہ کا نظام سمجھانے کا۔ وہ جو نظام بنا ہوا ہے یہ دین قیم ہے۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، وہ اشارہ کیا تھا بلکہ صراحتاً ذکر کیا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ان کا جو خدا ہے انہی خدا کی طرف جانا۔ تو ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ دوسری بات کل کے سبق میں کہ میں کل بتاؤں گا وہ تھا خواب۔ ان دو بندوں نے خواب بیان کیا، خواب حقیقت ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خواب حقیقت نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا تھا، لیکن جو فیصلہ کیا گیا، اس خواب کی جو تعبیر بتائی گئی وہ تعبیر ہو کر رہ گئی، عبداللہ نے مسعود فرماتے ہیں۔ اب خواب کیا چیزیں ہیں؟ خواب کے بہت سارے اقسام ہیں، لیکن مفسرین نے تین بڑے قسموں میں خواب کو تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم اس کو کہتے ہیں اضغاث و احلام۔ یہ اضغاث و احلام یہ اگلی آیت میں آئے گا، آیت نمبر 44 میں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دن میں جو سوچا ہوتا ہے، دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے، دماغ کا کچھ حصہ سو جاتا ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ جو دن میں کیا ہوا ہوتا ہے، سوچا ہوا ہوتا ہے، جھگڑا کیا، لڑائی کی، کسی کے ساتھ اٹھے بیٹھے، منصوبہ بنایا، تو وہ یا اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں وہ دماغ دکھاتے رہتی ہے، اس کو بتاتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اضغاث و احلام۔ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ نفسیات کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، زیادہ نیند کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے خواب کا وہ حصہ جو وساوس الشیطان ہے، شیطان کے وسوسے ہیں، یہ ڈرانے خواب ہے، ڈرائے ہوئے خواب میں دیکھا کسی نے بندوق اٹھایا اس کو مار رہا ہے، کوئی اس کو پاؤں سے پکڑ کر کھینچ رہا ہے، کوئی آگ میں ڈال رہا ہے، سانپ پیچھے پڑے ہوئے، بچھو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو خواب کے اندر ڈرتے ہیں۔ جو آدمی سحر زدہ ہو، جس کے اوپر جادو ہو چکا ہو یا غلط قسم کے تعویذات ہو چکے ہو، ان کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آتے ہیں، خواب کے اندر ڈرتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی۔ چونکہ جادو کرنے والے جو سہارا لیتے ہیں وہ جنات کا لیتے ہیں، اور وہی جنات جو ہے اس کے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اس آدمی کا خواب اور اس طریقے سے جو آرام کا نظام الاوقات ہے اس کو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کے ساتھ پڑی ہوتی ہے، کسی نے تعویذ رکھی یا پانی پلایا ہے، اس میں پھر اگر جادو نہ ہو لیکن جادو کا جو
ابتدائی حصہ ہے وہ بھی اثر کرتا ہے، اور اگر دور ہو تو پھر مکمل جادو اثر کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے علماء نے جادو کو کفر کہا ہے۔ اس میں جنات سے مدد لی جاتی ہے اور ایسے گندے کام کرائے جاتے ہیں تاکہ جنات کے ساتھ دوستی بن جائے۔ حدیث میں ہے کہ اگر تم خواب دیکھو، خواب کے اندر تم کوئی خطرناک چیز دیکھو، ڈرنے والے کی تو اٹھتے ہی تم پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا، یہ دعا یاد کرو۔ جس کروٹ میں ہو تو وہ کروٹ بدل لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا، 3 دفعہ تھوکو، تھوک نہیں لیکن تھوک کی جو کہ اس طرح، اور اپنا کروٹ بدل لو۔ یہ شیطان کے وسواس میں سے ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا، اگلی میں آپ کو نہیں ڈرا سکے گا۔ اگر اس میں بھی ڈرائے پھر ایسا کر لو تو 2-3 دفعہ بھی اگر آپ کے ساتھ ہو جائے تو ایسا کر لو، وہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ خواب کی جو تیسری قسم ہے اس کو مبشرات کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر خوشخبری دی گئی ہو۔ اس کو رویا صادقہ بھی کہتے ہیں، سچے خواب۔ اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اس خواب میں جو عالمی مثال میں ہوتا ہے، عالمی مثال کی چیزیں اللہ رب العزت ان کو وجود دے دیتا ہے، اور وہ چیزیں روحانی طور پر اس کے روح کے ساتھ وہ ٹکراتی ہیں، تو وہ جو خواب ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا وحی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی لوگوں کے جو خواب ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اشارہ ہے، جس کو الہام کہتے ہیں، القا بھی کہتے ہیں۔ ایک بات ان کے دماغ میں، ذہن میں ڈالی جاتی ہے۔ اس خواب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہو، یہ مومن کو بھی یہ خواب آ سکتا ہے، کافر کو بھی آ سکتا ہے، غلام کو بھی آ سکتا ہے، عقا کو بھی آ سکتا ہے۔ پھر ایسے خواب کی تعبیر ہے، وہ جو تعبیر ہے وہ معبرین ہی جانتے ہیں۔ وہ آدمی تعبیر کو سمجھتا ہے کہ جو موسم سے بھی واقف ہو، اس زمانے کے تقاضوں سے بھی واقف ہو، قرآن اور حدیث میں جو خوابوں کی تعبیرات ہیں ان سے بھی واقف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خواب کے متعلق فرمایا کہ ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرو، ان کے سامنے بیان کرو جو تم سے محبت کرنے والے ہیں، تاکہ اس کی تعبیر اچھی بتائے، اور وہ عقل مند ہو، سمجھدار ہو۔ بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر ہوتی ہے لیکن علماء اس کی تعبیر کو نظر انداز کرتے، کہتے ہیں کہ آپ توبہ استغفار کر لو، آپ تسبیحات پڑھ لو، آپ فلان سے کر لو، صدقہ دے دو، تاکہ اس میں جو اشارہ دیا گیا ہے وہ اشارہ ختم ہو جائے۔ تو اس بنا پر جو ڈراؤنے خواب ہے یا تو وہ بیان ہی نہ کرو، اگر بیان کرے تو پھر کسی جاننے والے آدمی کو کے سامنے بیان کر دو تاکہ وہ تعبیر بتائے۔ یہاں پر بھی ان لوگوں نے خواب تو بیان کیا، لیکن اب خواب کے بیان کے بعد یوسف علیہ السلام نے تھوڑی سی ان لوگوں کی اصلاح فرمائی، چونکہ کھانے کا وقت قریب تھا، اور یوسف علیہ السلام نے انہیں فرمایا تھا کہ کھانے سے پہلے پہلے میں آپ کو خواب کی تعبیر بھی بتا دوں گا، لیکن یہ جو 2-4 منٹ ہے میری بات سنیں۔ اس پر پھر علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس ضرورت مند آ جائے، ان کی ضرورت ہو وہ بھی پوری کر لے، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی وقت ایسا ہو کہ جس میں اس کی کوئی اصلاح ہو سکتی ہو یا کوئی اصلاحی بات ہو سکتی ہو، تو وہ مختصر انداز میں ان کے سامنے وہ بات بھی رکھے۔ اب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی، تعبیر یہ بیان کی کہ جس آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ شراب کو نہ چھوڑ رہا ہے، تو وہ جو آدمی ہے وہ واپس جائے گا اپنی نوکری کے اوپر، ملازمت کے اوپر بحال ہو جائے گا، اور وہ دوبارہ وہی بادشاہ کو کھانا کھلانا اور پانی پلانے والا، شراب پلانے والا جو سلسلہ ہے شروع کرے گا۔ اور جو دوسرا آدمی ہے جو کہتے میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہے، پرندے اٹھا کر لے جا رہے، کھا رہے،
تو اس آدمی کو سولی پر چڑھایا جائے گا، اس کے اوپر پھر ثابت ہوا اور اس آدمی کو سولی پر چڑھایا گیا۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے ایک چیز کو عمومی رکھا ہے، ہر ایک کو یہ نہیں بتا کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہی ہے، دوسرے کو کہا کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہی ہے، ہر ایک نے اپنا خواب الگ الگ بیان کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے عمومی بات کی کہ ان میں سے ایک آدمی نجات پائے گا اور دوسرا جو آدمی ہے وہ سولی پر چڑھے گا۔ وہ آدمی خود سمجھ گیا کہ سولی پر چڑھنے والا میں ہی ہوں گا، لیکن یوسف علیہ السلام نے متعین نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے متعلق کوئی ایسی خبر آ جائے تو اس کو ٹارگٹ نہ کرو، ایسی بات عمومی کرو۔ حدیث میں بہت سارے واقعات ہیں ایسے عمومی بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو دیکھا وہ جھوٹ بول رہا ہے تو ان کو ٹارگٹ نہیں کیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ جھوٹ بولنے کا یہ گناہ ہے۔ کچھ لوگوں کو صدقہ دیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان سے بڑھ کر دیا، وہ ناراض ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا، عمومی بات کی کہ لوگ آ کر ہدیہ دے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو نا وہ چند چند کے امیدوار ہوتے ہیں، لہذا اگر اس نیت سے کوئی دے رہے تو پھر مجھے نہ دے، عمومی بات کی۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہو تو پھر عمومی بات کرے، اس میں کسی ایک آدمی کو ٹارگٹ نہ کرے۔ یوسف علیہ السلام نے اس اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے خواب کی تعبیر بیان کی۔ یا صاحب السجن، اے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، بہرحال تم دونوں میں سے ایک فیسقی، پس پلائے گا ربہ، اپنے آقا کو، اپنے بادشاہ کو، خمرن، شراب، نوکری پر بحال ہوگا۔ وہ اما الآخر، و بہرحال دوسرا، فیسلب، پس اس کو سولی دی جائے گی۔ سولی کیا ہوتا ہے؟ پاؤں سے آدمی کو الٹا لٹکانا، سر نیچے پاؤں اوپر، اور پھر اس کے پیٹ کے اندر تیر یا تلوار یا چھری سے مارنا۔ تو فیصلہ، بس اس کو سولی دی جائے گی۔ فتح کلو طور، پس پرندے کھائیں گے، میراثی اس کے سر سے لٹکا رہے گا، پرندے آئیں گے اور وہی سے اس کو کھانا شروع کریں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قضی الامر، اس امر کا فیصلہ ہو کر دیا گیا ہے، فیہ تستفتیان، جس میں تم دونوں نے پوچھا تھا، لہذا یہ جو خواب ہے تم نے اپنی طرف سے بنایا یا یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے، جو اس کی تعبیر ہے یہ تعبیر من جانب اللہ ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وقال للذی، ہاں پھر وہ آدمی جس نے نجات پائی اور نوکری پر بحال ہو، تو اس کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ جائیں گے اپنے بادشاہ کی خدمت میں اور آپ ان کو کھانا پیش کریں گے، پانی پیش کریں گے، تو آپ ان سے پوچھ لے کہ وہی جو یوسف تم نے جیل میں ڈالا تھا اس کو گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ چلا گیا بادشاہ کے دربار میں لگ گیا، پھر کہا وہ جیل کا قیدی یاد آ رہا تھا، یہ بھول گیا اور لمبی مدت گزر گئی۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس کو فوراً سمجھ آیا، تو وقال، کہا، للذی، اس شخص سے، ظنّا، جن کے متعلق یوسف علیہ السلام نے خیال کیا، انہ ناج منہما، کہ ان دونوں میں سے یہ آدمی نجات پانے والا ہے، اذکرنی عند ربک، اپنے آقا کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے، اپنے بربی کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ یوسف جیل میں کیوں ہے، کیوں ڈالا ہوا ہے، اس کا کیا گناہ ہے۔ جب یہ چلا گیا تو فانسا ہو شیطانوں پر، شیطان نے اس کو بھلا دیا ذکر ربی، اپنے آقا کے سامنے تذکرہ، بلکہ وہ بادشاہ کے دربار میں وہ پھر اسی لیے کہ جو بادشاہ کا ملازم ہوتا ہے وہ بھی بادشاہ ہی ہوتا ہے، تو کہاں پھر جیل کے قیدی یاد آ رہا تھا۔ فلبث، پس یوسف علیہ السلام ٹھہرے رہے، فی السجن، جیل میں، بضع سنین، چند سال۔ بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 کے اوپر ہوتا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 سال مزید قید میں رہا۔ اب اس 7 سال بعد کیا ہوا؟ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا، ایک رات، دوسری رات، تیسری رات ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف گائے ہے 7
عادت، موٹی تازی فر بھی بڑی بڑی، اور ان کے مقابلے میں دوسری طرف گائے ہیں وہ بالکل پتلی، ہڈیوں کا ڈھانچہ کمزور۔ یہ جو موٹی گائے ہیں یہ آ کر ان کمزور گایوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے، یہ کھا رہی ہے، چارہ کے بجائے ان کمزور گایوں کو کھا رہی ہے۔ اور پھر وہ دیکھتا ہے آگے تو ایک کھیت ہے، تو اس کے اندر چند خوشے ہیں گندم کے یا جو کے، وہ تر و تازہ سرسبز، موٹے کالے، بالکل سبز کالے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا پودا لگا ہوا ہے وہ بالکل پتلا پیلا خالی، جس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ تو بادشاہ یہ بھی دیکھ رہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، دونوں صورتیں بادشاہ کے سامنے آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کوئی اشارہ ہو رہا ہے۔ محفل لگی، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے وزراء کے سامنے کہا کس طرح خواب میں دیکھ رہا ہو، پتہ نہیں اس خواب کو کیا مطلب ہے، مجھے کیا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اضغاث و احلام، ملے جلے خیالات کا مجموعہ ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، بادشاہ سلامت، چھوڑ دے اس کو۔ یہ جو آدمی تھا یہ تو پانی پلانے والا، کھانا رکھنے والا تھا، تو وزراء کی بھی باتیں سنتا تھا، بادشاہ کی بھی باتیں سنتا تھا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دے رہے تو اس خواب کی تعبیر میں جیل میں کسی سے وہ معلوم کر دو۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ یوسف، جب ہم مقدمے میں پھنسے ہوئے تھے تو ہم نے بھی اس طرح خواب دیکھا تھا، میں نے یہ دیکھا تھا، میرے ساتھی نے یہ دیکھا تھا، انہوں نے ہمیں یہ تعبیر بتائی تھی کہ آپ کو نجات ملے گی، اور وہ جو دوسرے وہ سولی پر چڑھے گا، وہ سولی پر چڑھ گیا، اور میں آ کر اپنی نوکری پر بحال ہوا۔ تو اگر آپ اجازت دے دیں تو میں جا کر تعبیر پوچھ کر آتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے بھیج دیں۔ بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں سے کوئی چٹھی، کوئی پرچی لے جاؤ، تاکہ جیل والوں کو دکھایا کہ بادشاہ کا نمائندہ آئے ہیں فلان قیدی کے ساتھ، ان نے ملاقات کرنی ہے۔ وہی سے ان کے لیے جو پرچی وغیرہ تھی وہ تیار ہو گئی۔ قیدیوں کے ساتھ آج کل ایک تماشا لگا ہوا ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے خان صاحب کے ساتھ یا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نظام الاوقات ہے، دنیا کے تمام ممالک میں ہے کہ کس قیدی کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، کس کے ساتھ نہیں ہونی، کب ہونی ہے، کس کی اجازت سے ہونی ہے، فرمیشن چاہیے ہوتی ہے۔ آج کل بھی یہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال وہ وہاں سے فرمیشن لے کر، اجازت نامہ لے کر جیل والوں کو دکھایا، جیل والوں نے اجازت دی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو اتنے عرصے بعد مسئلہ کیا کہتے اس طریقے سے خواب، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال فراوانی کے آئیں گے، جیسے وہ خوشے سرسبز و شاداب کھالے کھڑے ہیں، موٹی موٹی گائے ہیں، تو فراوانی کے سال ہوں گے۔ اس کے بعد پھر سال آئیں گے قحط سالی کے، جس کے اندر جانور دبلے پتلے ہو جائیں گے، اور جو غلہ ہے وہ نہیں ہوگا، نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد جو 15واں سال آئے گا اس میں پھر خوب بارشیں ہوگی۔ اس نے جا کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، اس آدمی سے میں نے پوچھ لے، یوسف سے پوچھ لے، یوسف کو تو وہ خوب ہی جانتے تھے، انہوں نے بڑا کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ یوسف کو بلاؤ۔ پھر اجازت نامہ لے گیا یوسف کے رہائی کا، جا کر ان سے ملے کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس طرح جیل سے نکلتا نہیں ہوں، آپ جا کر بادشاہ سے پوچھیں کہ جن خواتین نے اپنے انگلیاں کاٹی تھی کہ ان خواتین سے میرا مسئلہ صاف کر دیں، کہ میرے اندر کوئی برائی تھی، کوئی غلطی تھی جس کی وجہ سے میں جیل چلا گیا، اس لیے کہ جیل سے جب میں نکلوں گا تو لوگ وہی کہیں گے یہ وہ شخص ہے جو خواتین کے الزام میں جیل گیا تھا۔ تو جب تک وہ معاملہ صاف نہ ہو تو میں نے جیل سے نہیں نکلنا۔ انہوں نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک معاملہ صاف نہ ہو تو میں نے جیل سے نکلنا نہیں ہے۔
اب بادشاہ کی مجبوری تھی کہ خود وہ خواب یوسف سے سنے، اس کی ترکیب بھی سنے، ترتیب بھی سنے، کس سے نکلنے کی صورت کیا بنتی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے وہ جو 5 وزراء ہیں ان کی بیویوں کو بلایا، بتاؤ یوسف کا جو واقع ہے تم اپنی زبان سے بیان کرو۔ اتنا عرصہ اس کا جیل میں گزر گیا، نوجوان لڑکے گئے تھے اور ابھی بڑھاپے میں اس نے قدم رکھی ہے، تو یہ بتاؤ، وہ قدم رکھا ہے، یہ بتاؤ کہ ان کو گناہ کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، اس بندے میں ایک ذرہ برابر بھی قصور نہیں تھا، وہ سارا کا سارا قصور ہمارا تھا۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ وہ سارا قصور میرا تھا۔ جب وہ معاملہ صاف ہوا، پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ وہ معاملہ صاف کر دیا گیا ہے، اب آ جائے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر غسل کیا، کپڑے پہن لیے صاف جو اس وقت ان کے ساتھ پاس تھے، خوشبو لگائی، پورے جیل والوں کے ساتھ ملا، اور سب جیل والوں نے ان کو الوداع کہا، اور یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں آ گئے اور پہنچ گئے۔ اب دوسرا خواب شروع ہوا۔ تو وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات، یقیناً میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 گائے سمان موٹی موٹی موٹی، یاکلہن، یا ہاں نہیں، وہ کمزور گائے جو نا ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہے، تو یاکلہن، ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہے، 7 عجاف، 7 کمزور گائے، کمزور گائے موٹی گایوں کو کھا رہی ہے۔ وہ میں نے پہلے والے میں تعبیر میں غلطی کی، اس کی آپ تصحیح کر لیں۔ تو یاکلہن، ان موٹی گایوں کو کھاتی ہے، 7 عجاف، 7 کمزور گائے، و7 سنبلات، اور 7 خوشے خضر سرسبز ہے، وہ اخرا، اور دوسرے خوشے یابسات خشک، میں نے خواب میں یہ دیکھا، یا ایھا الملؤ، اے سرداروں کی جماعت، افتونی، مجھے بتا دے، فی رؤیا، میرے خواب کے بارے میں، افتونی، مجھے فتویٰ دے دے، خبر دے دے، فی رؤیا، میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا، اگر تم ہو خوابوں کے متعلق تعبرون، تعبیر بتانے والے۔ قالوا، تو سرداروں نے کہا، اضغاث احلام، ملے جلے خیالات کا مجموعہ ہے، اضغاث زغصن کی جمع ہے، اور یہ گھٹے کو کہتے ہیں جیسے جس میں مختلف قسم کی تن کے اور مختلف قسم کے لکڑیاں جو جمع کی گئی ہو، اس کو اضغاث کہتے ہیں۔ تم ملے جلے خیالات آپ نے دنیا کے اندر ادھر ادھر چیزیں دیکھی، وہ آپ کو خواب میں نظر آ گئی، تو اضغاث و احلام ملے جلے خیالات کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی تعبیر والی چیز ہے نہیں۔ ہم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں بتا سکتے، لیکن وما نحن بتاویل الاحلام، اور نہیں ہم ملے جلے خیالات کی تعبیر کے متعلق بھی عالم جاننے والے، ملے جلے یعنی جو خیالات جس آدمی کو رات کو نظر آتے ہیں، تو ہم اس کی تعبیر کو جاننے والے نہیں ہیں، ہم اس کی تعبیر ہے نہیں تو ہم کیا جانیں۔ وقال الذی، کہا اس شخص نے، نجا، جس نے نجات پائی تھی، منہما، ان 2 شخصوں میں سے، ود کرا، اس کو یاد آیا، بعد امت، بعد امت ای بعد مدت طویلہ، ایک لمبی مدت کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد اس کو یاد آیا، 7 سال بعد اس کو یاد آیا، انا انبئکم بتاویلہ، میں تمہیں خبر دوں گا، بتاویلہ، اس خواب کے تعبیر کی، فارسلوا، پس تم مجھے بھیج دو۔ مجھے بھیج دو کا مطلب یہ کہ وہ جو اجازت نامہ ہے، جو بھی چیزیں، وہ میرے لیے تیار کر دو، تاکہ میں لے جاؤ اور ان کو دکھاؤ، اور وہ اس اجازت نامے کو دیکھ کر وہ اس یوسف کے ساتھ، قیدی کے ساتھ میری ملاقات کرا دے۔ اجازت نامہ بن گیا، یہ لے گیا، جیل والوں کو دکھایا، دروازے کھل گئے، اندر جا کر یوسف سے ملا، تو یوسف سے مل کر انہوں نے کہا، یوسف ایوہ الصدیق، یوسف ایوہ الصدیق، اے دوست، افتنا، ہمیں خبر دے، فی 7 بقرات، 7 گایوں کے متعلق، سمان، جو موٹی ہیں، یا کلوہن، ان کو کھا رہی ہے، 7 عجاف، 7 گائے جو کمزور ہیں، وہ سب سنبلات، ہمیں خبر دے رہے 7 خوشوں کے بارے میں، خضر، جو سرسبز ہیں، وہ اخرى، اور دوسرے
خوشوں کے متعلق یا بساتن جو خشک ہیں اس کے متعلق ہمیں خبر دے دیں کیا ہوگا. لعلی ارجع الی الناس، لعلی تاکہ ارجع الی الناس میں واپس چلو لوگوں کے پاس، وہ بادشاہ اور ان کے وزراؤں کے پاس، اور ان کی خواب کی تعبیر، اور جب وہ تعبیر سنیں گے تو لعلہم یعلمون تاکہ وہ بھی جان لیں کہ اس میں کیا پیغام ہے. اب یہ چلا گیا ان کو تعبیر بتائی. یوسف علیہ السلام نے کیا تعبیر بتائی؟ قال فرمایا تزرعون، تم بویو گے. زراعت کس کو کہتے ہیں؟ پودے لگانا، اناج لگانا، پھل پھول لگانا. تو تزرعون، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تزرعون، تم کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین، 7 سال، دعابن مسلسل لگاتار. یعنی یہ جو 7 سال مسلسل ہے اس میں فراوانی ہوگی، بارشیں ہوگی، اور جو کچھ تم اگانا چاہتے ہو سارا اگے گا. فما حصدتم، پس جو کچھ تم نے کاٹا، فذروہ فی سنبلہ، پس اس کو چھوڑ دو اپنے خوشوں میں. طریقے بھی بتایا، تعبیر اور تعبیر کے ساتھ اس سے نکلنے کے طریقے بھی بتا دیا. طریقہ یہی ہے کہ یہ جو 7 سال میں جو جو اناج آ رہا ہے، جو تمہاری ضرورتیں، ان کو خوشوں سے نکالو، خشک کر کے اس کا تم نے دھنیے وہ دلیہ بنانا ہے، آٹا بنانا ہے، جو بھی بنانا ہے وہ بنا لو، اور باقی کو چھوڑ دو. اور یہ جو ذخیرہ ہیں یہ تم جمع کرتے رہو. 7 سال کے بعد پھر قحط والا سلسلے شروع ہوگا، پھر بھی اناج ہوگا، تھوڑا تھوڑا ہوگا، لوگوں کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہوگی. تو گزشتہ 7 سال میں جو تم نے سٹاک جمع کیا ہے، اس سٹاک میں سے پھر جتنے خود ہی ختم ہو جائے گا کلر، تو وہ نکالتے جاؤ. چھوڑ دو، آ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو قال تزرعون 7 سنین، تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال مسلسل. فما حصدتم، پس جو کچھ تم نے کاٹا، فذروہ، پس تم اس کو چھوڑ دو، فی سنبلہ، اپنے خوشوں میں. الا قلیلا، مگر وہ تھوڑا سا تم خوشوں سے نکالو، مما تکن، جن میں سے تم کھا رہے ہو، تمہاری ضرورتیں. ثم یاتی من بعد ذلک، پھر آئیں گے اس کے بعد، یعنی ان 7 سال فراوانی والوں کے بعد کیا چیز؟ 7 شداد، 7 سال شداد، سخت، یعنی سخت قحط سالی کے. یا کلنا، یہ جو 7 سال ہے یہ 7 سال کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو تم نے ان کے لیے تیاری کی ہے. یعنی ان 7 سالوں میں ہوگی سختی، بارشیں نہیں ہوگی، تو اس میں تم وہ کھاؤ گے جو پچھلے سالوں میں تم نے محفوظ کر رکھا ہے. قدمتم لہن، ان کے لیے پیشگی انتظامات کیے ہیں. الا قلیلا مما تحسن، مگر وہ تھوڑا تھوڑا جس کو تم بچاتے ہو، محفوظ رکھتے ہو، یعنی محصولات. ثم یاتی من بعد ذلک، 14 سال پورے ہو گئے، ابھی 15واں سال شروع ہوا. تو ثم یاتی، پھر آئے گا، من بعد ذلک، ان 15 سالوں کے بعد، عام، ایک ایسا سال، فیہ یغاث الناس، کہ اس میں لوگوں کے اوپر بارش برسائی جائے گی خوب، وفیہ یعصر، اور اس میں لوگ شراب نہ چھوڑیں گے. اس خواب میں 2 3 چیزیں. ایک تو یہ چیز کہ جو آدمی خواب کی تعبیر بتائے تو اس خواب کی تعبیر کے ساتھ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کا حل بھی بتائے. ایک آدمی نے خواب دیکھا، آپ نے تعبیر بتائی، آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جادو ہے، اثرات فلانے فلانے. اس کے ساتھ اس آدمی کو طریقہ بھی بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ، اس کو کوئی عمل بتاؤ، تاکہ وہ جو پریشانی ہے اس سے وہ نکل جائے، صبر کی صورت میں بھی، اعمال کی صورت میں بھی. دوسرا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو خواب کی تعبیر بتائی، وہ چلا گیا اور وہ تعبیر کو بھول گیا. علماء نے لکھا ہے کہ ایسا نہ کرو. اگر آپ کسی منصب کے اوپر پہنچ گئے، کسی عہدے کے اوپر پہنچ گئے، تو اب اپنا جو گزشتہ زمانہ ہے اس کو بھولنا نہیں ہے. اپنے گزشتہ زمانے کو یاد کرو، اپنے دوستوں کو یاد کرو، رفقا کو یاد کرو، کلاس فیلو کو یاد کرو، اپنے پڑوسیوں کو یاد کرو. بھلے وہ خاکروب اور آپ جو ہے وہ صدر وزیر اعظم ہے، اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ آدمی یاد رکھتا اپنے اس جیل کے ساتھی کو، جن کے ساتھی جیل میں قید تھا، اور ان کے خواب کی تعبیر کو، تو ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے پہلے کوئی نکلنے کی
صورت پیدا ہوئی ہو، لیکن نہیں ہوئی، وہ جب ان کو اپنی ضرورت آ گئی۔ اور تیسری چیز ذکر کی ہے کہ انسان کی فطرت ہے، جیسے جیسے انسان کی حالت بدلتی ہے یہ اپنے اوقات بھول جاتا ہے، یہ اپنے دوست بدلتے ہیں، یہ اپنے اڑنے بچھونے کے سلسلے، کھانے پینے کی محفلیں بدلتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کزنوں رشتہ داروں سے بھی یہ اپنے آپ کو بالا فائق اونچ سمجھتے ہیں، اور جب اس کے اوپر پھر حالات آ جاتی ہے، پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، پھر انہی دوستوں کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ جو اپنے اوقات سے انسان کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوقات کے اندر رہنے چاہیے۔ اور یہ حالات یہ آ جاتی ہے، کبھی کسی کو منصب ملا، کبھی کسی کو کوئی اچھی نوکری ملی، کسی کا کاروبار چل گیا، پھر وہی کاروبار آ کر بیٹھ گیا، کسی اور مسئلے کے اندر وہ پھنس گیا۔ تو یہ جو اپنے اوقات ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ میرا خیال آج اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ پرسوں اور تک کے لئے اجازت دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد میں بیان ہے بھی نماز کے بعد، تو اس کے لیے پہنچنا ہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بتا سکتے ہیں 2 منٹ میں۔ نہیں، مفتی صاحب نہیں پڑھا رہے، وقت تھوڑا تھا، 30 منٹ میں کچھ نہیں ہونا تھا، تو اس بنا پر وہ ہاں 2 کے لیے وقت بڑھایا گیا۔ جی، کوئی اور سوال کسی کے ذہن میں ہے؟ چلو نہیں، یہ ٹھیک ہو گیا۔